السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ ہم کتنے خوش قسمت یا بدقسمت ملک ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک سرکاری ملازم کی تعیناتی کے حوالے سے اگر کوئی سیاستدان بیان دے دے تو ہماری جمہوریت کی اور ہماری سویلین حکومت کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دم سے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک طوفان آ گیا، ایک بھونچال آ گیا ہے۔ مگر پھر سلام ہے ان بیان دینے والوں پر بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ ایک ایسا مبارک کام ہے کہ شاید کوئی غلط آدمی یا برا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، اور اگر وہ غلط آدمی وزیر اعظم ہو تو اس کو تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو آرمی چیف کی تعیناتی اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ آرمی چیف کی تعیناتی ایک سابق وزیر اعظم کے لیے کیوں اتنی اہم ہے؟ جس ملک کے اتنے بڑے بڑے مسائل ہوں، معیشت کے مسائل ہوں، ملک میں سیلاب سے تباہی آئی ہو اور سیاسی غیر یقینی کسی صورتحال ہو، ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ فی الحال آرمی چیف کی تعیناتی کو روک دیں، مطلب کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو روک دیں اور انتظار کیا جائے کہ الیکشن کے بعد جو وزیر اعظم ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ آرمی چیف کون ہوگا، کیونکہ جو عوام ووٹ دیتی ہے کسی بھی وزیر اعظم یا سیاستدان کو، وہ اسی مقصد کے لیے دیتی ہے کہ یہ ہمارا وزیر اعظم 22 کروڑ کا وزیر اعظم جو ہے یہ سب سے پہلا کام جو کرے گا حکومت میں اقتدار میں جا کے، وہ کسی اچھے فرشتہ سیرت میرٹ پر کسی ایسے آرمی چیف کو لگائے گا کہ جس سے ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور پھر ایک سابق وزیر اعظم جو شاید 2018 میں آرمی چیف کے کندھے پر ہی بیٹھ کے آیا تھا، وہ ابھی بھی ان کندھوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے، 26 سالہ جدوجہد کے بعد ایک سیاستدان، ایک سابق وزیر اعظم یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ 28 نومبر کو جو کہ ریٹائر ہو رہے ہیں موجودہ آرمی چیف، تو ان کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ اور جب کامران خان کے انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ صاف صاف بتائیں کہ کیا کریں پھر 28 نومبر کے بعد، تو وہ ایک ماشاءاللہ سے مشرقی خاتون دلہن کی طرح ان کو سر ایسے ہل گیا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، یعنی سابق وزیر اعظم عمران خان کہہ بھی نہیں پا رہے تھے اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے بھی 3 دفعہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ایکسٹینشن دے دیں۔ یہ وہ سابق وزیر اعظم ہے جو کہتا تھا کہ میرٹ پہ نئی تعیناتیاں ہونی چاہیے، مگر اپنی سیاست کے لیے یہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ میرٹ کو بھی 6 مہینے کے لیے معطل کر سکتا ہے۔ میرٹ 6 مہینے کے لیے انتظار کر لے جب تک الیکشن نہ ہو جائے، اور 6 مہینے کے لیے میرٹ جو ہے وہ عمران خان کے بنی گالہ کے کسی کمرے کی کسی الماری کے کسی ڈرار میں پڑا رہے گا۔ یہ ہیں ہمارے سیاستدانوں کے اصول، اور یہ ہیں ہمارے میرٹ پہ بات کرنے والے عمران خان۔ ماشاءاللہ 2018 میں بھی عمران خان میرٹ پہ آئے تھے، اور یہ میرٹ پر 2018 میں ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اور آج یہ میرٹ کی بات کرتے ہیں۔ ان کو نہیں اندازہ کہ اگر 4 یا 5 یا 6 مہینے کی بھی ایکسٹینشن دے دی گئی تو کسی نہ کسی جرنیل کا تو حق مارا جائے گا، کسی نہ کسی کا میرٹ تو خراب ہوگا۔ تو خان صاحب اپنی سیاسی دشمنی میں اور اپنے دشمن کو بدنام کرنے کے لیے اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ کسی ادارے کے اندر کسی کا حق مارا جائے، اور وہ بھی فوج جیسے ادارے کے اندر۔ بہرحال عمران خان کے لیے 26 سالہ جو ان کی جدوجہد ہے وہ ساری ایک طرف، اور آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے دستے مبارک سے میں آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں۔ یہ جو شوق ہے نا دستے مبارک سے، اپنے دستے مبارک سے آرمی چیف لگانے کا، اس شوق کی ایک جھلک ہم نے عمران خان کے دور میں دیکھی تھی، جب انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر ڈال دیا تھا
کہ عمران خان کی دستخطوں سے کہ آئی ہیئر بائی ایکسٹینڈ دی سروسز آف جنرل قمر جاوید باجوہ فار another 3 years، اور یہ سائن کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا کہ میرے ہاتھوں سے آرمی چیف اپوائنٹ کیا شوق کی کیا بات ہے، شوقین لوگ، اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اور پھر اس لیٹر کے ساتھ جو سپریم کورٹ نے کیا اس کے بعد بھی کسی کو شاید شرم نہیں آئی، نہ تو وہ لیٹر جاری کرنے والے کو اور نہ اس لیٹر کا فائدہ اٹھانے والے کو۔ اور بعد میں جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا، بیرسٹر فروغ نسیم جیسے لا منسٹر سے بھی وہ ایک نوٹیفیکیشن نہیں بن سکا، اور سپریم کورٹ کو ایک دفعہ نوٹیفیکیشن رد کرنا پڑا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور پھر پارلیمنٹ کو کہا کہ بھائی قانون بناؤ آپ۔ اب پارلیمنٹ میں سارے یہ نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ساری بڑی بڑی جماعتیں خوشی خوشی ایسے پارلیمنٹ آئے تھے وہ مدت ملازمت میں توسیع کے قانون کو منظور کرانے جیسے کسی ولیمے پر آئے ہوئے، اور پھر بعد میں کہتے رہے وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ عمران خان نے بھی کہا کہ ایکسٹینشن ایک غلطی تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں 6 مہینے کے لیے یہ غلطی مزید صحیح۔ تو یہ ہیں ہمارے سیاستدانوں کے اصول، اور خان صاحب نے ابھی تک یہ سبق نہیں سیکھا کہ آرمی چیف جس کے بھی ہاتھ سے لگے، تو سب سے زیادہ تو نون لیگ نے آرمی چیف لگائے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو نون لیگ کو بھگتنا پڑا وہ بھی خان صاحب کے سامنے ہے، مگر خان صاحب سیکھنا نہیں چاہتے۔ خان صاحب کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ یہ بڑی تبرک والی بات ہوگی کہ اگر اپنے ہاتھ سے نیا آرمی چیف لگایا جائے، اور شاید نومبر کے مہینے میں نیا آرمی چیف آنا جو ہے شاید ان کے لیے، ان کے سیاست کے لیے شاید وہ درست نہ ہو، پتہ نہیں کس نے خان صاحب کے کان میں ڈال دیا۔ اچھا، اس کے اور بھی مضمرات ہیں، خان صاحب کے تو اصول ہم نے دیکھ لیے۔ اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف ہیں، ان کے منہ سے یہ بات نکلتے ہوئے بھی وہ بات ہی ڈر رہی ہے کہ بھئی میرٹ پہ نیا آرمی چیف لگنا ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے توسیع نہیں چاہیے، ان کے ترجمان نے بھی یہ کہہ دیا، اور وہ ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں کہ 29 نومبر کے بعد آرمی چیف جو ہیں وہ نیا آئیں گے، اور موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کو مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہیے۔ مگر خیر، کہنے کو تو بہت کچھ کہا جاتا ہے، کہنے کو تو ایسے ہاتھ کٹ کے حلف بھی اٹھایا جاتا ہے کہ ہم سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے، تو وہ تو حلف ایک طرف تو ترجمان کا بیان ہے، معروضی صورتحال میں ترجمان بھی بدل جاتے ہیں، بیان بھی بدل جاتے ہیں۔ بہرحال شہباز شریف کی حکومت بھی جو ہے کوئی اصولی موقف اس پہ جواب نہیں دے رہی، اور وہ بھی سسپینس رکھنا چاہ رہی ہے۔ شاید وہ خوف میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ نیا آرمی چیف لگیں گے تو شاید پھر بھی کوئی ناراض ہو جائے گا ان سے، اور اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم توسیع دیں گے تو پھر بھی کوئی ناراض ہوگا، تو اینڈ ٹائم پہ جا کے کچھ ایسا کریں کہ کسی کو زیادہ رد عمل دینے کا موقع نہ ملے۔ تو ٹھیک ہے، اصولی طور پہ ویسے بھی اتنے جلدی کوئی آرمی چیف کے نام کا اعلان نہیں کرتا، مگر حقیقت یہ ہے اور اصول یہی ہیں کہ اب مزید غلطیوں کو دہرایا نہ جائے، یہ کہہ کے کہ ایک گناہ اور صحیح، تو جو گناہ ماضی میں ہوتے رہے ان کو دہرانا نہیں چاہیے۔ وہ جو گناہ تھا نا، جو توسیع کا گناہ تھا، اب اس کو دہرانا نہیں چاہیے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب تک تو میرے خیال میں فوج کی طرف سے بھی فوری بیان آ جانا چاہیے تھا، فوج کی طرف سے بھی یہ خاموشی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے سیاسی صورتحال کے اوپر شوق کا اور صدمے کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ جب پہلی دفعہ عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی محب وطن آرمی چیف آنا چاہیے، تو اس پہ تو بڑا رد عمل آیا تھا، تو میرے خیال میں اب بھی کوئی جواب ضرور آ جانا چاہیے، اور ایک ہی دفعہ واضح کر دینا چاہیے کہ کوئی مزید مدت ملازمت میں توسیع کے لیے موجودہ عسکری قیادت تیار نہیں ہے، اور یہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ جتنے جلدی کلیئر ہو اتنا ادارے کے لیے بھی اچھا ہے، حکومت کے لیے اچھا ہے، اور خان صاحب کے لیے بھی بہتر ہے، وہ کسی لارے لپے میں نہ رہیں یا کسی کے لارے لپے میں نہ رہیں۔
اچھا اب خان صاحب یہ چاہتے کیوں ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہیں وہ دوبارہ موجودہ عسکری قیادت یا جنرل باجوہ جب آرمی چیف ہوں انہی کے ذریعے ہوں؟ شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر نیا آرمی چیف آ گیا اس کے اندر جو الیکشن ہوں گے تو اس میں جو ان کے دوست ہیں، پرانے احباب ہیں، وہ پھر سیاسی سرگرمی نہیں کر سکیں گے، اور خاص طور پہ الیکشن میں، کیونکہ جب بھی نیا آرمی چیف آیا ہے تو اس نے اپنے پچھلے آرمی چیف سے خود کو بالکل مختلف کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، چاہے جنرل مشرف کے بعد جنرل کیانی تھے، یا جنرل کیانی کے بعد جنرل راحیل شریف تھے، یا جنرل راحیل شریف کے بعد جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، تو کچھ نہ کچھ مختلف کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر نئے آرمی چیف آتے ہیں تو شاید پی ٹی آئی اور عمران خان جیسے سیاستدانوں کی جو ہے نا آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے الیکشن کے دنوں میں، تو وہ چمک جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور نئے آرمی چیف کے انڈر ایک سٹرکٹ نئی پالیسی بھی آئے گی اور واضح کی جائے گی کہ نو پالیٹکس، نو پولیٹیکل انجینئرنگ۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو نئے آرمی چیف کی کمانڈ جو ہے وہ ویسے بھی نئے نئے ہوں گے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے ان کے لیے۔ ظاہری بات ہے جب کسی ادارے میں ایک سیاسی جماعت کے لیے کوئی سپورٹ آتی ہے یا اس کا اظہار ہوتا ہے تو لامحالہ دوسری سیاسی جماعت کے لیے بھی سپورٹ اور اس کا کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، تو یہ فوج جیسے ڈسپلن ادارے کے اندر یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ مگر جنرل قمر جاوید باجوہ کے انڈر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے مقابلتاً مشکل ہوگا اس طرح کا اسٹرکٹ ڈسپلن رکھنا جیسا کہ آئین اور قانون کا تقاضا ہے۔ مشکل اس لیے ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس کے بعد اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں کچھ مختلف کرنے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، تو اس لیے نئے جو آرمی چیف آئیں گے وہ اپنی لانگ ٹرم پالیسی دیں گے، جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو بھی پالیسی دیں گے وہ شارٹ ٹرم پالیسی ہوگی آبویسلی۔ تو زیادہ مناسب یہی ہے، قوم کے مفاد میں یہی ہے کہ نئے آرمی چیف آئیں، وزیر اعظم انہیں تعینات کریں، اور پھر عمران خان صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ اب بتائیں جناب، اب تو نئے آرمی چیف آ گئے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ کو کوئی حب الوطنی پہ اعتراض ہے؟ آپ کو کوئی میرٹ پہ اعتراض ہے؟ اب بولیں۔ لیکن میرے خیال میں خان صاحب بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ نئے آرمی چیف کو بھی فوری طور پہ قبول کریں گے اور کہیں گے میں تو ایک اصولی بات کر رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں لگنا چاہیے تھا، لگانا چاہیے تھا، شہباز شریف صاحب کو نہیں لگانا چاہیے تھا، مطلب کہ عمران خان جیسا جو ہے وہ ان کی ویسے خواہش ہی رہ گئی عمران خان کی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی اوریجنل سے مراد یہ ہے کہ جو ایکسٹینشن نہ ہو نیا آرمی چیف لگائے، تو یہ خان صاحب کی یہ خواہش ہی رہے گی۔ وزیر اعظم بھی رہے 3.5-4 سال تک، مگر ان کے ہاتھ سے نیا آرمی چیف نہیں لگا، پرانا تو لگے، ظاہری بات ہے ایکسٹینشن وہ بھی سب پارٹیوں نے مل کے کیا، تو کریڈٹ خان صاحب کو لینے کا مزہ نہیں آیا، وہ جو انہوں نے شروع میں ایک لیٹر سوشل میڈیا پہ ڈال دیا تھا کہ آئی ہیئر بائی ایکسٹینڈ، تو وہ مزہ بھی ان کا خراب ہو گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بطور ایک سیاستدان جب انہوں نے یہ کہا کہ ان کو نہیں لگانا چاہیے، شہباز شریف اور آصف زرداری جو ہیں، بھئی کیا وہ سیاستدان ہیں؟ ایک صدر مملکت رہا ہے، اور جو پرانے آرمی چیف لگتے رہے ہیں، نواز شریف نے جنرل مشرف کو لگایا، جنرل کیانی جو ہیں وہ آئے جنرل مشرف کے بعد، وہ آرمی چیف بنے، پھر جنرل راحیل شریف کو نواز شریف نے لگایا، پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو نواز شریف نے لگایا، تو کیا وہ سارے آرمی چیف جو ہیں اگر نواز شریف کے ہاتھ سے لگے تھے تو وہ کیا محب وطن نہیں تھے؟ ایک بات تو طے ہے کہ سیاسی زاویے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو کچھ ماضی میں جو کچھ کیا اس سیاسی نظام کے ساتھ وہ کسی طور بھی محب وطنی میں شمار نہیں ہوتا، اور اسی لیے جنرل مشرف کے خلاف آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ بھی بنا۔ تو میرے خیال میں ہمیں عمران خان صاحب کی ان باتوں کو، وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں ود اے پنچ آف سالٹ،
لینا چاہیے. وہ ڈیسپریٹ ہیں اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر نیا آرمی چیف آئے گا تو فوج بالکل ویسے ہی نیوٹرل ہو جائے گی الیکشن کے دنوں میں، جو کہ عمران خان نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں مجھے سپورٹ کیا جائے. اور اگر فوج نیوٹرل ہوگی تو خان صاحب کے لیے ہوا تو بنی ہے، پاپولر تو بہت ہیں، مگر پھر خان صاحب کے لیے سیاسی طور پہ اس لیے بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ پھر الیکشن جو ہیں